وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ دن ہم نے منعقد کرنے کا ڈیسیشن لیا تھا شروع میں، ہم یہ گلگت میں بھی ہم سیلیبریٹ کر سکتے تھے، اسکردو میں بھی ہم یہ فنکشن رکھ سکتے تھے، لیکن یہاں رکھنے کا مقصد اس دن کی مناسبت سے ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ماشاءاللہ سے گوجال جو آپ کا سب ڈویژن ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ بالعموم اور گوجال سب ڈویژن بالخصوص پورے جی بی کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے وائلڈ لائف کنزرویشن کے حوالے سے۔ تو ہم نے سوچا ہم اپنے بچے بچیوں کو اس دن کی مناسبت سے اس آپ کے علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو ذرا انفارم کر دیں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ فنکشن آج ادھر رکھا۔ ورلڈ وائلڈ لائف ڈے کے حوالے سے شروع ہو گیا پہلی دفعہ پاکستان میں وائلڈ لائف کے حوالے سے، تو ایک وہ قسم ہے بلیک بگ اور چنکارا بھی، یہ گزیرس ہوتے ہیں۔ ایریا ہے جی بی کا 7 ملین ہیکٹیئر، اس میں سے 2,49,000 یا جی بی میں وائلڈ لائف کے لیے بہت زیادہ پاس میں رہی بھی ہے وائلڈ لائف ڈائیورسٹی، اور پوٹینشل ہے بھی ہے کہ ہم اس کو مزید جو ہے نا بہتر بنا سکیں۔ تو یہ ڈکلیئر کرتے ہیں، جس طرح بچوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم اسکول بناتے ہیں، خواہ وہ مدرسے کی شکل میں ہو، خواہ وہ اسکول کی شکل میں ہو، خواہ وہ مکتب گھر کی شکل میں ہو، تو یہاں پر پھر ہم پروٹیکٹڈ ایریاز کا کانسیپٹ لے کے آتے ہیں کہ جس میں نیشنل پارکس بناتے ہیں، جس میں وائلڈ لائف سینکچریز ہے، پھر باقی کیٹیگریز ہے کہ وائلڈ لائف سینکچریز ہے، گیم ریزروز ہے۔ لیکن یہ جو کلر ہے، یہ ہم یلو کلر، یہ ہمارے ہاں کمیونٹی بیس کنزرویشن کا جو جی بی میں ماڈل آیا، ٹرافی ہنٹنگ جہاں ہوتی ہے، یہ جو بچے اگر پروٹیکٹڈ ایریاز کی بات کریں تو پورے پاکستان میں جو ٹوٹل ایریا ہے، ہم کہتے ہیں کہ 88 ملین ہیکٹر ہے پاکستان کا ٹوٹل ایریا، تو اس میں سے 16 to 17% پروٹیکٹڈ ایریاز پہ مشتمل ہے۔ لیکن ماشاءاللہ سے جی بی میں گورنمنٹ نے بھی توجہ دی، ہمارے پارٹنر آرگنائزیشنز نے بھی بہت توجہ دی، AKRSP کی بات کریں، IUCN کی بات کریں، WWF کی بات کریں، SLF کی بات کریں، اور پھر سب سے بڑھ کے ہماری کمیونٹیز نے بہت زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا۔ تو اب ہمارے ہاں 63% ہے جو پروٹیکٹڈ ایریاز ہے۔ جو وائلڈ لائف سینکچریز ہے یہ بریڈنگ پلیسز ہوتے ہیں، بہت اسٹرکٹ ایریاز ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے تھی، جس وقت ریٹ آف دی اسٹیٹ، ریٹ آف دی گورنمنٹ بہت اچھی تھی، اس وقت شاید فائنینشیل ریسورسز تھے، ٹیکنیکل ایشوز تھے، کیپیسٹی ایشوز تھے۔ آج کل چونکہ کمیونٹیز بہت اویئر ہو گئے، وہ خود سے جب کنزرو کر رہے ہیں تو ہمیں پیرللی کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے یہ سارے ری ڈیزگنیٹ کر کے ہم ری نوٹیفائی کر رہے ہیں اس کمیونٹی مینیج کنزرویشن ایریا۔ کچھ ہوتے ہیں کہیں تھوڑے سے کمیونٹیز کے رائٹس ہوتے ہیں، کہیں آپ ایون کنسٹرکشن کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کہیں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اس چیز سے۔ نیکسٹ، یہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور سب سے زیادہ ایکسپلور ماشاءاللہ سے آپ کی کمیونٹی کر رہے ہیں۔ لگا سکتے ہیں کہ جی بی میں کتنی ڈائیورسٹی ہے، مطلب ہم اپنے جغرافی کے حوالے سے دیکھیں، ہم اپنے کلائمیٹ کے حوالے سے دیکھیں، ہم ایکسپورٹ یا امپورٹ، تو یہ ہمارے ہاں پاپولیشن سینسس ہے، اور ان کی بھی اگر تھوڑی سی بہتری، کمیونٹیز بھی بینیفٹ ہو، کمیونٹیز جب ایک دفعہ بینیفٹ تو چوتھا $1,60,000 میں ایک ٹرافی، ایک میں بھی ہمیں 4,62,00,000 کی انکم ہوئی ہے۔ CKNP میں تو ہمارا جو ویسٹ مینجمنٹ فی ملا کے ہمیں 15 کروڑ کی آمدنی ہوئی ہے، اس میں سے ویسٹ مینجمنٹ فی کو نکالے تو پھر بھی کمیونٹیز کو 4-5 کروڑ مل جاتے ہیں۔
عمر بھر میں پہلی دفعہ ہم جا رہے ہیں اسی ماڈل پہ. آنے کا موقع ملا. بچے ایسے ہیں کہ وہ اس اسپیسیفک مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہ رہے ہیں. فارسٹری، انوائرمنٹل سائنسز یا انوائرمنٹل اسٹڈیز پڑھنے کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ سر، اگر تھوڑا سا آپ بچوں کو کچھ گائیڈ لائن دے دیں کہ کب کس اسٹیپ پہ کیا کرنا پڑتا ہے. I've seen a lot of my students that are very much interested in forestry, in environment, biodiversity conservation, and the sort of activity. The northernmost of Pakistan's territory holds a unique biogeographic shape. This region with towering mountains, immense glaciers, and grand river valleys. It is here where three of the greatest mountain ranges in the world, the Himalayas, the Karakoram, and the Hindu Kush collide. The mountains of Gilgit-Baltistan are fragile ecosystems, which are globally significant as a vital watershed of the world, rich in biodiversity, and a popular destination for travelers. Gilgit-Baltistan houses the largest glacial mass outside the polar region, which serves as a vital source for the Indus River. Nowhere else is such a dramatic concentration of high mountains, which provide an ecological backdrop to many endangered species. A range of globally significant species are found in this region, most notably the endangered snow leopard and the flare-horned markhor. It is also an important stronghold for the Himalayan ibex, Lada Uriel, Marco Polo sheep, Himalayan brown bear, and a host of other wildlife species. The efforts made by Gilgit-Baltistan's forests, parks, and wildlife department and development partners, alongside the support of the local resident communities, has ensured the protection of the region's natural environment, which presently is no longer listed as threatened. 7 national parks have been created in Gilgit-Baltistan, each one a hotspot for many of the region's rare, endemic, and flagship species. The Central Karakoram National Park is the highest national park in the world and the largest protected area in Pakistan. CKNP rises in altitude from 2,000 meters to the summit of K2. The park encompasses the longest glaciers outside the polar regions, making up 40% of the park area in the world. The primary purpose of setting up the park was to provide protection to the endangered Marco Polo sheep, which is only found in this area of Pakistan. The park is also famous for one of the rarest wild cats in the world, the snow leopard. The Kunjarab National Park contains the highest density of these endangered wildcats in the northern areas of Pakistan. The introduction of the Carnivores Conservation Program through launching of Livestock Insurance Scheme and with better anti-poaching enforcement, coupled with the significant upturn in markhor and ibex populations, the snow leopard is better protected and expected to increase in numbers. It is also widely distributed and abundant in the park, but absent from neighboring China. The park is a sanctuary to a number of endangered and threatened species, making it one of the most important alpine biodiversity regions within Pakistan. The Deosai National Park is, however, due to stringent conservation efforts, the population has increased up to 90 bears in the park. The Krumbar and Handra Shandur National Parks, situated in the Pamir Range, are highly unique and precious landscapes. The
this initiative. The network of national parks across Gilgit-Baltistan serves as a sanctuary and refuge for many rare and endemic species found in the region. Peaks of Gilgit-Baltistan are notorious among skilled mountaineers. The mountains here are some of the harshest places on Earth. One of the highest and most demanding environments in the world can be found in the remote region of Gilgit-Baltistan. The Markhor ibex within Pakistan's territory. The country has a special role to play in protecting these rare species. The Himalayan ibex, a close relative of the Markhor, is also from the Capra species. आईबेक्स देखे गए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खैबर में 8000 आईबेक्स है. The highest population of ibex now inhabits northern Hunza, especially. यार हम कब से आए हैं, कोई मारखोर भी नजर नहीं आ रहा है. यार जरा तुम देख लो, अगर आपको नजर आया तो हमें भी बताओ. अरे वाह, उधर तो बहुत सारे मारखोर हैं, एक बड़ा वाला भी है, उसको तो हम ही शिकार करेंगे. जरा मुझे भी दिखाओ. ओ वो तो बड़ा है, बहुत बड़ा है. हाँ वो बहुत ही बड़ा है, सबसे बड़ा है. जल्दी से जाओ और उसको ले आओ. बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. जरा फोटो निकालो यार. चलो अभी इसको हम ले जाते हैं. भाई कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम बहन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस बड़े मारखोर को शिकार किया है. वो आप लोगों ने तो बहुत नुकसान पहुंचा है हमारे माहौल को. कौन सा नुकसान? हम तो आपको भी गोश्त दे देंगे, खुद भी खाएंगे. गोश्त तो हम किसी और जानवर से भी हासिल कर सकते हैं, पर ये जानवर हमारे पहाड़ों पर मुनफरिद होते हैं. हमें अपने पहाड़ों में जानवरों की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये गिलगित-बल्तिस्तान में पाए जाते हैं और इनकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है. हमें इस हवाले से मुहतात होना चाहिए. बहुत शुक्रिया, आइंदा हम इन्हें नहीं मारेंगे. Good morning everyone, I am Anima. Today I am here standing to share with you a very important thing, World Wildlife Day. It is not just another day, it is a powerful reminder that our world is alive with incredible creatures, majestic animals, colorful birds and towering trees, all playing a role in keeping nature balanced. But today, many of them are in great danger. Imagine a world without the roar of lion, the song of birds, and the green forests that give us fresh air. Imagine our mighty mountains without the snow leopard moving silently across the peak. The ibex climbing rocky cliffs, and the golden eagle soaring high in the sky. Remember, wildlife is not just a part of nature, it is the part of us. When we protect wildlife, we protect our own future. So today, let's celebrate wildlife with not just a word, but with real action. Let's promise to be the generation that saves
not destroyed. Thank you. ہمیں وہ سبق دیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے ہی، کیونکہ جس طرح سے بچی نے کہا کہ ہم اصل میں وائلڈ لائف کو بچا نہیں رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے آج آپ کا آنا، ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے لیے معلومات کا خزانہ لانا، ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے انٹریکشنز آپ ضرور ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے، اور ہم آگے ضرور دیکھیں گے کہ کنزرویشن کے ساتھ ساتھ ہماری جو صفائی مہم ہم اسکول کی طرف سے جو کراتے ہیں اس میں بھی آپ کی مدد اور تعاون ضرور ہمارے ساتھ ہوگی. اور بچوں کو ابھی چھوٹے چھوٹے ریسرچ ورک دینے ہیں جس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موضوع یا مضمون نہیں ہو سکتا ہے، جہاں پہ آپ کے علم ہو اور پھر ساتھ ہمارے بچوں کی محنت ہو، اور دونوں مل کے ان پہاڑوں کی رکھوالی نہ صرف کریں بلکہ وہ ان کو جانے کہ واقعی میں یہ ہمارے لیے کتنے ضروری چیزیں ہیں. تو اس کہانی میں بھی کوشش یہ کی گئی تھی کہ ہمارے جو رش ہے مارکو پولو شپ وہ ناراض ہے. اب دوسرے جانور اس کو بار بار آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں ناخوش ہو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ناخوش ہوں کہ انسانوں کے اندر ہوش نہیں، میرے ساتھ یہ بہت ظلم کرتے ہیں، انہوں نے جو ہے نا میرے نسل کشی کی ہے اور میں ابھی ایک ہی بچہ. تو دوسرے جانور جو ہے اس کے ساتھ سمپتی کرتے ہیں، امپتی کرتے ہیں، پھر اس کے گزر جاتے ہیں. لیکن مارفور آ کے کہتا نہیں، اس طرح نہیں چلے گا، ہم ایسا کرتے ہیں آپ بھی یہاں رہیں گے تو آپ بھی مارے جائیں. ہم ایسا کرتے آپ کو لے کے سرحد سے پار بھیجتے ہیں تاکہ آپ جو ہے شکاریوں کے زد سے بچ جائیں. اور اس طرح سے جو ہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ بچوں کو یہ پیغام دے کے حساسیت ان کے اندر پیدا. جب تک وہ یہ احساس نہیں کر پائیں گے کہ یہ جانور ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں، تو اس وقت میرے خیال میں یہ کچھ اور قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہوں. سر آتے ہیں تو ہم اکثر تھوڑا سا اور زیادہ سا بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہمیں سمجھاتے رہیں اگر تاکہ ہمارے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو سیشن تھا ورلڈ وائلڈ لائف ڈے، یہ ہمارے لیے بہت ہی فروٹفل رہا. اس میں ہم لوگوں نے جو سیکھا یعنی کہ ہم کیسے اپنے نیچر کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور کیسے یعنی کہ جنگلی حیات کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں. تو آج کا جو سیشن ہمارے لیے بہت فروٹفل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو یہاں پہ پروگرام تھا وہ تھا ورلڈ وائلڈ لائف کے حوالے سے، جس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جانا، کس طرح سے این جی او اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو آئی بیکس ہے، بلو شپ وغیرہ جو ہمارے جانور ہیں ان کو ہم کس طرح سے بچا سکتے ہیں، اور ان کی جو تعداد کم ہو رہی ہے اس کو ہم کیسے اور بڑھا سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم نے جانا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نئی تھے، جیسے کہ ہمارے پارکس کہاں کہاں پہ ہیں اور کس کس طرح کے جانور ہیں گلگت بلتستان میں، پاکستان میں. ہم نے آج یہ سب چیزوں کے بارے میں سیکھا. الرحمن الرحیم. آج ہمارے اسکول میں ورلڈ وائلڈ لائف ڈے کا ایونٹ منایا گیا. یہ ایونٹ کافی ڈفرینٹ تھا چونکہ اس میں صرف سلائڈز اور اس کے ذریعے ہمیں نہیں پڑھایا گیا بلکہ مختلف ڈاکیومنٹریز اور بہت سارے نیو نالج ہمیں دیے گئے، جیسے کہ نیچرل ہیبیٹاٹس کو کیسے ریسٹور کیا جائے، اور مختلف ڈیٹاز ہمیں بتائے گئے کہ کیسے ہم نے جو ہے نا اپنے اینیمل